یہ بات ہے اسلامی کیلنڈر کی 10ویں سال کی۔ مدینہ کی فضائیں پوری طرح سکون سے بھری تھی، در و دیوار خاموشی سے کسی آنے والے پل کی گواہی دے رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، ایسا اعلان جس نے مدینہ کی فضاؤں میں روحانیت کی لہر دوڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور یہ وہی حج تھا جو تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ 24 ذوالقعدہ جمعرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بڑے اہتمام سے بالوں میں کنگھی کی، سر میں تیل لگایا اور ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی۔ پھر آپ نے اپنی محبوب اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر سفر کا آغاز فرمایا۔ قصوہ پر ایک سادہ سا کوازہ تھا جس کی قیمت صرف 4 درہم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک عام سی چادر تھی۔ کیا شان سادگی تھی، کیا عکس تھا۔ جب آپ نے احرام باندھا تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک ایسی دعا فرمائی جو دل کے تاروں کو چھو جاتی ہے، اے اللہ اس حج کو میرے لیے مقبول بنا دے، ایسا حج جس میں نہ دکھاوا ہو، نہ ریاکاری ہو اور نہ ہی کوئی فریب۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ ہی جو عظیم خاتون تھی جو امہات المؤمنین کہلاتی ہیں، یعنی مؤمنوں کی مائیں، وہ 9 بیبیاں اونٹوں پر حجوں پر سوار تھی۔ قافلہ روانہ ہوا، ایمان سے لبریز دل، آنکھوں میں اللہ کے گھر کا تصور اور زبانوں پر لبیک اللہم لبیک۔ راستے میں مقام جن حلیفہ پر عصر کی نماز ادا کی گئی، یہیں سے احرام کی نیت کی گئی اور لبیک کی صدائیں فضا میں بلند۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو طلبہ بلند آواز میں پڑھنے کا حکم دیں کیونکہ یہی حج کا نعرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا اور پھر ایک ایسا روحانی منظر سامنے آیا، ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اٹھنے لگیں، گویا زمین اور آسمان اس نعرے کے حق گونج اٹھے۔ قافلے مقام اجی رات وہیں گزاری، صبح کی نماز ادا کی اور پھر قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو ایک لمحے کو ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں بےتاب تھا۔ آخر کار جب سورج کی کرن چمکنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ اسلام سے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی جو ہر حاجی کا سرمایہ بن گئی، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، اے رب ہمیں بھی سلامتی عطا فرما اور اس گھر کی عزت اور عظمت میں اضافہ فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کا آغاز فرمایا، 7 چکر لگائے، غزوہ اسود کو بوسہ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پہلے 3 چکر آپ نے تیز قدموں کے ساتھ لگائے، سینہ تان کر اللہ کی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے، باقی 4 چکر دھیمے دھیمے ادب اور خشوع وضو کے ساتھ مکمل کیے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر زمزم کا پانی پیا اور وہ پانی جس کی ہر بوند رحمت ہے۔ اب باری صفا مروہ کے درمیان صحیح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفات پہاڑی کی طرف بڑھے تو آپ کی زبان پر یہ قرآنی آیت تھی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگائے۔ جب صفا مروہ پر چڑھے قبلہ رخ ہو کر بلند آواز میں تکبیر فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کی فوج کو اکیلے شکست دی۔ یہ تمام مناظر صرف عبادت نہیں تھی بلکہ ایک سبق تھی، عاجزی کا، خلوص کا، اللہ سے تعلق کا اور امت کو راہ دکھانے کا ایک عملی نمونہ تھی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صفا اور مروہ کے درمیان صحیح مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر اپنے صحابہ کو ایک اہم حکم دیا، جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول دے اور جو قربانی کے جانور لائے ہیں وہ احرام میں ہی رہے۔ وقت گزرتا رہا، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ 8 ذوالحجہ کا دن آ پہنچا، اسلامی تاریخ کا وہ دن جب ایمان کا قافلہ مدینہ سے نکل کر مکہ کی مقدس وادی میں مینا کی سرزمین پر خیمہ
جن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ جو لوگ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول چکے تھے وہ دوبارہ احرام باندھ چکے تھے۔ دن بھر نمازیں ادا کی گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مینا ہی میں قیام کی۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب آسمانوں کے نیچے لاکھوں پروانے اپنے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ لبیک کی گونج میں، خیموں میں، رات کے سناٹے میں اگلی صبح سورج طلوع ہوا اور دل تھام لینے والا لمحہ آ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، میرے لیے ایک تمبو اونٹ کے بالوں سے تیار کیا جائے۔ یہ تمبو میدان عرفات میں لگایا گیا۔ دن چڑھتے چڑھتے جب سورج آدھے آسمان پر آ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ کو بلایا۔ ان پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وسیع و عریض میدان میں داخل ہوئے جہاں صحابہ کی نگاہیں شوق سے آپ کی طرف تھیں۔ پھر وہ لمحہ آیا، تاریخ کا سب سے اثردار، سب سے سچا اور سب سے جامع خطبہ جو ایک نبی نے انسانیت کو دیا۔ لوگو، میری بات غور سے سنو، شاید آج کے بعد میں اس مقام پر تم سے نہ مل سکوں۔ یہ جملہ صحابہ کے دل چیر گیا، نگاہیں نم ہو گئیں، دل لرز اٹھے۔ تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ، یہ مقام حرمت والا ہے۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے گا۔ کیا عظیم پیغام انصاف تھا، یہ کیا محبت اور بھائی چارے کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسے لٹا دے۔ ہر قسم کا سود آج سے ختم کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف اعلان کرتے ہوئے فرمایا، جاہلیت کے زمانے کے تمام انتقامی قتل ختم کر دیے گئے۔ سب سے پہلے میں ربیہ بن حارث کے بیٹے کو قتل معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شیطان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب کبھی اس سرزمین میں اس کی پوجا کی جائے گی، لیکن اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو وہ ان جھوٹے گناہوں پر بھی راضی ہو جائے گا جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو۔ اس لیے دین کے معاملے میں اس سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ پھر عورتوں کے حقوق پر بات کی، وہ بات جو اس دور میں ایک بے مثال انقلاب تھی۔ تمہارا اپنی بیویوں پر حق ہے اور ان کا بھی تم پر حق ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، انہیں اللہ کے نام پر اپنے نکاح میں لیا کرو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی مانند ہیں۔ پھر وہ جملے جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور آخر میں وہ اعلان جو ہر کلمہ گو کے دل میں اس کے بھائی سے جڑتا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب برابر ہو۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تجھ تک پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آواز آئی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ جب عرفات کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوش سے بھرپور، حکمت سے لبریز، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا خطبہ مکمل کیا تو آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اپنی انگلی کو بلند کیا اور سچائی کے ساتھ 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ رہ۔ کیا ہی روح برو منظر ہوگا، لاکھوں لوگوں کی بھیڑ، لیکن مکمل خاموشی، صرف ایک صدا گونج رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز جو فضاؤں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان کی صدائیں عرفات کی وادی میں گونج اٹھیں جیسے فرشتے بھی اس لہجے سے ہم آواز ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ 2 اذانیں نہیں دی گئیں بلکہ ایک اذان کے بعد تو الگ الگ تکبیریں ہوتی ہیں۔ اس عمل میں بھی امت کے لیے ایک سبق تھا، اتحاد ایک تھا، سہولت، آسان طریقہ اور یکجہتی۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلہ آیا، چہرے پریشان، دل سوالوں سے بھرے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، حج کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی اور محبت سے جواب دیا، حج کا اصل مقصد عرفات میں ٹھہرنا ہے، جو یہاں ٹھہر گیا اس کا حج مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معشر احرام
یعنی مزدلفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں آپ نے اپنی اونٹنی کے پیچھے سوار کیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو نرمی اور احتیاط سے چلنے کی تعلیم دیتے، جیسے ایک رحم دل باپ اپنے بچوں کو تربیت دے رہا ہو۔ نرمی اختیار کرو، کوئی سختی نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں ادا کی گئیں۔ پھر آپ نے وہاں رات گزاری، زمین پر سادگی سے اور عبادت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں اور کمزوروں کو اجازت دی کہ آدھی رات کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائیں تاکہ رومی یعنی شیطان کو کنکریاں مار دیں، وقت کے بھیڑ بھاڑ سے بچ سکیں۔ فجر کے وقت روشنی سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں نماز ادا کی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مینا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس گئے، وہاں 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ آپ نے بلند آواز میں فرمایا اللہ اکبر۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لگام تھامے ہوئے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے سے آپ کو سایہ کیے ہوئے تھے۔ یہ منظر کسی شاہی جلوس کا نہیں تھا بلکہ آپ کی زندگی اور بندگی کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھا۔ پھر مینا کی مقدس فضاؤں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ فرمایا۔ آواز میں درد تھا، لہجے میں رحمت تھی اور جملوں میں امت کے لیے آخری وصیت چھپی ہوئی تھی۔ اے لوگو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مقدس ہے۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے تاکہ یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ پھر فرمایا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے ایک آواز میں کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو یہاں موجود ہے وہ عمدے کی بات یہ پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ پھر آپ نے ایک دردناک جملہ فرمایا، میرے بعد کفر کے اندھیروں میں واپس نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور آخر میں فرمایا لوگوں مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ دل کی دھڑکنیں تھم گئیں، وقت ٹھہر سا گیا۔ صحابہ کے دل رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب جدائی کا وقت قریب ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ حج کے صرف 3 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ حج صرف ایک حج نہیں تھا، یہ الوداع تھا، ایک آخری سلام تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام تھا۔ یہ ایک امت کے لیے وصیت تھی، رہنمائی تھی اور ایک ایسی روشنی تھی جو قیامت تک چمکتی رہے گی۔ پیارے ناظرین، عرفات اور مزدلفہ کے روحانی لمحوں کے بعد مینا کے میدان میں ایک اور منظر تھا، قربانی کا، محبت کا، شکر گزاری کا اور اللہ کے حضور اطاعت کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں قربانی کی جگہ تشریف لائے۔ وہاں آپ نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے جمع فرمائے۔ کیا منظر رہا ہوگا! ہر اونٹ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سال کی یاد بن کر اللہ کے حضور قربان ہو رہا تھا۔ یہ جانور مدینہ سے خاص طور پر لائے گئے تھے اور آپ نے ان میں سے کچھ کا گوشت پکوا کر خود بھی تناول فرمایا، شکر ادا کیا اور امت کے لیے ایک سنت قائم ہوئی۔ باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیے۔ یوں کل 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور باقی چیزوں کو لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، کوئی مرحوم نہ رہے، سب کو حصہ ملے، سب خوش ہو۔ یاد رکھو مینا کا پورا علاقہ قربانی کے لیے مقرر ہے۔ جہاں بھی قربانی کی جائے وہ مقبول ہے۔ قربانی کے بعد وہ لمحات آئے جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں محفوظ ہو گئے۔ نبی اکرم جہاں بھی قربانی کی جائے وہ مقبول ہے۔ قربانی کے بعد وہ لمحات آئے جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں محفوظ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک منوایا، بال زمین پر گرے تو صحابہ کرام نے چھپ چھپ کر انہیں جمع کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگایا، کوئی دل سے اور کوئی اپنے کفن میں رکھنے کے لیے محفوظ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی، اے اللہ سر منوانے والوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، گویا آخری حج کا ہر لمحہ خوشبو میں بس گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام جو کیا وہ تھا طواف حفاظت۔ یہ حج کا فرض طواف ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کیا، زمزم سے پانی پیا اور کچھ پانی اپنے سر پر بھی چھڑکا، گویا جسم کو بھی پاک کیا اور روح کو بھی۔
پھر دوبارہ مینا واپس تشریف لے گئے، وہاں ظہر کی نماز ادا کی۔ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا قیام فرمایا۔ اب تینوں دنوں میں آپ نے جمرات یعنی تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماری۔ یہ کنکریاں محض پتھر نہیں تھیں، یہ اطاعت کی نشانی تھیں، یہ اعلان تھا ہم شیطان کو ٹھکرا چکے ہیں۔ پھر مینا کا قیام مکمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور حکم دیا، ایسا حکم جو ہر حاجی کے لیے ایک آخری سبق ہے۔ لوگوں، اپنے وطن واپس لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ تمام طواف الوداع کہلاتا ہے۔ الوداع جب دل بیت اللہ سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہوتا، آنکھیں دکھتی ہیں اور لبوں پر صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں پھر بلانا۔ پیارے ناظرین، یہ تھا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، ایک ایسا حج جس میں ہر قدم سنت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے تمام عزیز و قارب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔